کہ اللہ سے مانگا کرو، چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی چیز بھی مانگو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور امیدوار ہو کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اور بار بار مانگا کرو، برس ہاں برس ایک چیز مانگو۔ مولانا سعید صاحب کہتے تھے ایک کام کے بارے میں ہم سے فرما کہ فلاں جو کام ہے نا، میں نے اس کے لیے 10 سال دعا مانگی اور 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دعا سے اکتاتے نہیں، کہ دعا میں دو باتیں ہیں، ایک تو دعا ہماری حاجت ہے، دوسرا دعا خدا کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے اور اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو دعا کا ایک پہلو عبادت کا بھی ہے، دعا کا ایک پہلو ہماری حاجت کا بھی ہے، اس لیے کوئی دعا سے نہ اکتاوے، حاجت بھی پوری ہوگی اور دعا کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے، دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ کبھی مراد دیر سے پوری کرتے ہیں، کبھی مراد جلدی پوری کرتے ہیں۔ اللہ حکمت والے ہیں، وہ حکیم ہے، اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں کرتے، وہ حکمت سے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ حکمت سے تاخیر کرتے ہیں تو کوئی نا امید نہ بنے، بعض مرتبہ جلدی دے دیتے ہیں، حکمت کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو جلدی دے دو، کو جلدی دے دیتے ہیں۔ صرف حاجت نہیں ہے بلکہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے کہ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، کیونکہ ہم اناڑی ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا۔ چھوٹے بچے کی طرح سے آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، مایوس نہیں ہونا اور دعا چھوڑنا نہیں ہے، روز روز مانگو۔ دعاؤں کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی عرضیاں پیش کی ہے، درخواست پیش کی ہے تو اس کا اکرام ہوتا ہے۔ کبھی جلدی دعا قبول کر کے اس کا مطلب پورا کر دیا، کبھی روک لی دعا کو اور دیر سے دیا، اور کبھی دنیا میں دعا مانگا تھا وہ دنیا میں دیے ہی نہیں، بیانات کلپس، اور آخرت میں اس کو دیں گے یاد دلا کر کے۔ یہ سب حدیثوں میں فلاں دعا مانگی تھی کہ ہاں، فلاں دعا مانگی تھی کہ ہاں، کہ یہ لو، تو وہ چاہے گا کہ سارا مجھ کو یہاں ملتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں ہمیشہ کے لیے ملے گا، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا بھی ایک کام ہے، دعائیں سیکھنی بھی ہے، دعائیں مانگنی بھی ہے، دعاؤں کے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو تلقین کرنے، دعائیں سکھاؤ کہ یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا، یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا۔ دعا کے کلمات بھی سکھائے ہیں اور دوسرے ذکر کے کلمات بھی سکھائے ہیں اور ان کی تاثیرات بھی بتائی ہے کہ تم نے یہ کلمات پڑھے تو تم کو یہ نقصان نہیں ہوگا۔ تم نے کسی مصیبت زدہ کو سڑک پر دیکھا کہ وہ بیچارہ مصیبت میں ہے تو کیا کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اگر مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے ہیں تو جس مصیبت میں تم نے اس کو دیکھا ہے یہ مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ ایسی تاثیریں ہیں ان کلمات کی۔ اسے میرے بھائیو ہمارا یہ پورا کام تو سیکھنا سکھانے کا ہے، پھرنا پھرانا تو اس کے پھیلانے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو سیکھنا ہے کہ بغیر سیکھے کمی دور نہیں ہوگی اور بغیر سیکھے آدمی جہالت میں سے بھی نہیں نکلے گا، وہ تو سیکھ کر جہالت میں سے نکلے گا اور سیکھنے کی وجہ سے کمی بھی دور ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے اور اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، دعا تو جس وقت بھی جس طرح سے مانگو قبول ہے، لیکن اس کے طریقے بتایا ہے۔ دین طریقوں کا دین ہے، طریقوں کا دین ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، حضرت شیخ نے بھی فضائل میں لکھا ہے، قرآن کے فضائل میں دعا مانگنے کا طریقہ، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، پھر استغفار کرو اپنے لیے، امت کے لیے، مومنین کے لیے، پھر اپنے مراد مانگو۔ یہ طریقہ ہے، ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگیاں طریقوں پر آوے۔ ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نیا دین امت میں لانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم مولانا الیاس صاحب کا منشا تھا کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آ جائے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امت میں نبی کا اتباع، کہ آپ کے قدم بقدم زندگیاں پڑھیں، یہ مقصد تھا دعوت و تبلیغ کا، کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آوے۔ ورنہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی خرافات نہیں ہے، تو اصل اتباع کی دعوت ہے یہ۔ تو اتباع کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے کہ سیکھیں اس کو اور سیکھ کر کے اتباع کریں تاکہ وہ اتباع قابل قبول ہو جائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔